الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام تمام ادیان میں ایک کامل، مکمل اور معتدل دین ہے. دین اسلام تمام ادیان میں سے ایک کامل، مکمل اور معتدل دین ہے. کامل اور مکمل کا مطلب یہ ہے اسلام کے بعد مزید کسی قسم کے نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور معتدل ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو حد سے گزرنے بھی نہیں دیتا اور حد سے اترنے بھی نہیں دیتا. جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں اسلام ان کے انکار کی اجازت نہیں دیتا، اور جو چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں اسلام ان کو کرنے کی اور اپنی طرف سے ان کو دین میں داخل کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. نہ دین افراد کی اجازت دیتا ہے، نہ تفریق کی، نہ الحاد کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بدعات کی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے یہ کامل، مکمل اور معتدل دین ہمیں عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے ذریعے، اپنی احادیث اور اپنے فرامین کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ دین اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. اس دین اسلام میں عقائد بھی ہیں، دین اسلام میں اعمال بھی ہیں، دین اسلام میں اخلاق بھی ہیں، دین اسلام میں معاشرت بھی ہے اور معاملات بھی ہیں. کسی ایک چیز کو لینا اور باقیوں کے بارے میں غافل ہو جانا، سستی کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان نہیں ہے. مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں، اعمال کی بھی پابندی کریں، اپنے اخلاق کو بھی درست رکھیں، اپنا رہن سہن معاشرت شریعت کے مطابق رکھیں، لین دین اور معاملات کو صحیح رخ پر چلانے کی پوری کوشش کریں. یہ مکمل دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لے کر تشریف لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ قرآن کریم کے 4 پارے میں، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد سے پہلے انسانیت ضلالت میں اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ لوگ جن ضلالتوں میں مبتلا تھے اس کی بنیادیں دو چیزیں تھیں۔ بعض لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے نہ گھر والوں کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ برادری اور خاندان کی فکر، لوگوں کے ساتھ اپنے تمام تعلقات توڑتے تھے اور صرف عبادت کرتے تھے۔ اور گمراہی کی دوسری بنیاد یہ تھی، بعض لوگ ایسے تھے جو لوگوں کی وجہ سے اپنے خدا کو ناراض کرتے تھے۔ کبھی اولاد کی وجہ سے دین اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، کبھی والدین کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا۔ جو صرف عبادت پر توجہ دیتے وہ بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جو بندوں کے حقوق پر توجہ دیتے وہ اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑے اور صرف عبادت میں لگا رہے، نہ بیوی کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ ہمسائے اور پڑوسیوں کی فکر، سارے لوگوں کو چھوڑنا اور جنگل میں جا کر عبادت میں لگ جانا، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنا، مخلوق کی وجہ سے اپنے خالق کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں اللہ کا حق اسے بھی ادا کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اسے بھی ادا کیا جائے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کا حق اسے بھی ادا کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی جسے علماء کی زبان میں حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کرے، اللہ کے نبی اسے دیکھیں اور چپ ہو جائے، اسے کہتے ہیں تقریر رسول۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کسی بندے کی بات سنیں یا اللہ کے نبی سن کر خاموش ہو جائیں یا اللہ کے نبی زبان سے اس کی تائید فرما دیں، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزار کر صحابہ کرام کو لے کر آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے ان کے پاس کچھ چیز بھی موجود نہیں تھی، نہ رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے لباس، یہ چیزیں ان کے پاس ضرورت کی حد تک بھی موجود نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک کام فرمایا جسے کہتے ہیں مواخات، بھائی چارہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی نے مکہ کا لیا، ایک صحابی مدینہ کا لیا۔ آقا نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تمہارا تعلق بھائیوں والا ہے، اسے مواخات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا ان میں 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے سیدنا سلمان فارسی اور دوسرے کا نام ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت سلمان مکہ سے مدینہ گئے تھے اور حضرت ابو دردہ مدینہ میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں حضرت ابو دردہ سے بڑے تھے تو وہ بڑے بھائی ہوئے، حضرت ابو دردہ چھوٹے تھے تو وہ چھوٹے بھائی ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ کی زندگی کو دیکھا کہ یہ آدمی عبادت کے اندر اتنا منہمک ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، رات کو عبادت، دن کو عبادت، جلوت میں عبادت، خلوت میں عبادت۔ حضرت ابو دردہ کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرتی، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، اور دن کے وقت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، میں پوری روایت پہ بات نہیں کر رہا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے ابو دردہ، یہ جو تمہارا جسم ہے، اس جسم پر خدا کا بھی حق ہے، اس جسم پر خود تمہارا بھی حق ہے، اور اس جسم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ ابو دردہ، دین اس چیز کا نام ہے جس وقت جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہی حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے نبی کا حق ہے، نبی کا حق ادا کرو، گھر والوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو، پڑوسیوں اور ہمسایوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو، استاد ہیں تو شاگردوں کا حق ہے، ان کا حق ادا کریں، شاگرد ہے تو استاد کا حق ہے، ان کا حق ادا کریں۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف عبادت کی جائے، دین اسلام حقوق اللہ کی بات بھی کرتا ہے، دین اسلام حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے۔ جس بندے کا، جس ذات کا جب اور جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق ادا کیا جائے، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سنا، آقا نے فرمایا صدق سلمان، اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث تقریری ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کا فرمان سنا، فرمایا صدق سلمان، اے ابو دردہ، میرے سلمان نے بالکل ٹھیک کہا۔ واقعتاً دین اسلام میں اللہ کے بھی حقوق ہیں، انسان کے اپنے بھی حقوق ہیں، اور انسان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی اور ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، دیگر افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ حق والے کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی کے دین نے ہمیں بتایا، اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ آج بھی جس معاشرہ میں اور ماحول میں اور آپ جیتے ہیں، آج کا مسلم معاشرہ آج بھی اسی روش پر چل رہا ہے جو روش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں دین صرف عبادات کا نام ہے، ہر وقت عبادت کی فکر، نہ اولاد کے حقوق، نہ بیوی بچوں کے حقوق، نہ والدین کے حقوق، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پوری توجہ صرف عبادت پر ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک حج کر لیا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی، اب ہمارے ذمہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ان کا لین دین ٹھیک، نہ معاشرت ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو حقوق العباد پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بارے میں غفلت کرتے ہیں۔ اچھا رہن سہن ہوگا، اخلاق بہت اچھے ہوں گے، معاملات بہت اچھے ہوں گے، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے، روزے کے قریب نہیں جاتے، اور ایک غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں جو حقیقت میں شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ رحیم ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں، حج کی بھی ضرورت نہیں۔ تو آج بھی امت افراط اور تفریط میں مبتلا ہے،
بعض لوگ صرف عبادت پر توجہ دیتے ہیں، حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض مسلمان صرف حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن یہ بھی اپنے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جو آدمی حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا، اللہ اسے سخت سزا دیں گے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے پر وعیدیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی نااہل ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کے پیچھے چلے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان قریب اللہ انہیں اٹھائیں گے اور اللہ انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب رب العالمین درمیان کے پردے ہٹا دیں گے، جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہاں سے بیٹھ کر ان سے کلام کریں گے، سوال و جواب کریں گے۔ جنتی ایک سوال یہ کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جو جہنم میں پڑے ہو، جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ اہل جہنم جو سب سے پہلا جواب دیں گے وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کتنی سخت وعید سنا رہے ہیں حقوق اللہ کی کوتاہی پر۔ قرآن کریم کے 30ویں اور آخری پارے میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایک پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، یا نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق اور اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن وہ مال کی زکات ادا نہیں کرتے۔ جب قیامت کا دن ہوگا یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال کے ساتھ جہنم کی تپش کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کی پیٹھوں پر زخم کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو حقوق اللہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہیں اور بنیادی ترین حصہ ہیں۔ اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو مانا جائے۔ حقوق کو ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ حقوق اللہ کو ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں غافل نہ بنا جائے، اور اسی طرح حقوق اللہ میں سے ہے اللہ کی عبادت کی جائے، بدنی عبادت وہ بھی ادا کی جائے، زبانی عبادت وہ بھی ادا کی جائے، مالی عبادت وہ بھی ادا کی جائے۔ عبادات تو بہت ساری ہیں، بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ اللہ کا حق بھی ہے اور عبادات میں سے اہم ترین عبادت بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں کیا۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، یقیمون الصلاۃ،
ایمان والے وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نماز یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں نماز کو ادا کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے وعدوں کا اور انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے موت کے وقت آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سہولت والا، حساب اور کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتا پھر قرآن اور حدیث میں وعیدیں موجود ہیں، زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے، موت کے وقت شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قیامت کے دن اور قبر میں انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے نبی نے نماز کی اہمیت بتائی۔ یہ ایسی اہم عبادت ہے جسے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر کرایا۔ یہ فریضہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں سے اوپر بلا کر اس موقع پر اللہ نے نماز کا تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت بتائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک خدا نے نماز میں رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر اوڑھنی ڈالی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں چھوڑ رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مشرکین حملہ کر کے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ آخر وقت جب اللہ کے نبی چل نہیں سکتے، احادیث اور سیرت کی کتابوں کے مطابق اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھا، اور اللہ کے نبی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے، اور حالت یہ تھی اللہ کے نبی اپنے قدم اٹھا نہیں سکتے تھے، آپ کے قدمین مبارکین زمین پر کھسک رہے تھے۔ اس حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ذات کون ہے جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی قسمت والی ہے، اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی حساب اور کتاب سے پاک ہے، اور اللہ کے نبی کی آخرت کی زندگی سوال و جواب سے پاک ہے۔ یہ اس ہستی کا عمل ہے، ان کی دنیا کی زندگی قسمت والی ہے۔ کیا مانا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں آیا جس میں اللہ کے نبی نے اللہ کی نافرمانی کی ہو اور گناہ کیا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صغیرہ کبیرہ، چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچایا، اور اس نبی کی قبر کی زندگی حساب و کتاب سے پاک ہے۔ جب آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، رب کون، نبی کون اور دین کیا؟ من رب کا، من نبی کا، ما دین کا۔ یہ سوال اہل سنت والجماعت کے مطابق، راجح قول کے مطابق امتی سے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے نہیں ہوتے۔ نبی سے قبر میں حساب نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کی اپنی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن نبی سے ایک ہی بات پوچھی جائے گی، میں نے آپ کو دین دیا تھا، آپ نے دین اپنے امت تک پہنچا دیا تھا؟ اگر پہنچایا تھا تو امت نے جواب کیا دیا تھا؟ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اے انبیاء بتاؤ تم نے جب دین کی دعوت دی تھی تو امت نے آپ کی دعوت پر کیا جواب دیا تھا؟ تو یہ وہ ہستی ہے جن کی دنیا کی زندگی عصمت والی، گناہوں سے پاک، جن کی قبر کی زندگی حساب اور کتاب سے پاک، اور آخرت کی زندگی سوال و جواب سے پاک۔ اس نبی کی حالت یہ ہے، اوجری ڈالی جا رہی ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، گھسیٹا جا رہے تب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، زخمی کیا جا رہے تب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل نہیں سکتے، آقا نے تب بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔
جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہو، وہ ٹھیک ہے یا غلط، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سے غرض نہیں، جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوگی وہ مر تو جائے گا، اپنے محبوب چیز کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس سے بھی محبت ہوگی، انسان پر جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، انسان کہتے کچھ بھی ہو جائے میری پسندیدہ چیز، چونکہ اللہ کے نبی کو محبت نماز سے تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ توجہ رکھنا، اللہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر دم تک نماز پڑھی، اللہ نے آپ کو دیا گیا۔ چلے ایک بات پہلے اور کر دیتا ہوں، پھر یہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی کی قربت اور اللہ کے نبی کی زیارت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے محبوب چیز نماز ہے، اور حضرت ابوبکر کی محبوب چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین فرمایا، اور حضور نے بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ آپ کے بھی ساتھ ہے، جب ہم دونوں موجود ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز نماز تھی، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اور حضرت ابوبکر کی پسندیدہ چیز اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، صحبت نبوت، اللہ کے نبی کے قریب قریب رہنا۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش اس وقت ہوئی جب ابوبکر صدیق کی عمر 6 سال، اللہ کے نبی کی عمر 8 سال تھی۔ بچپن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے یاری لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں سب سے پہلا دوست جس سے اللہ کے نبی نے دوستی لگئی وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر مبارک 8 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 6 سال تھی۔ اور یہ کیسا عجیب یارانہ ہوا، 6 سے لے کر 63 تک، 61 تک، 6 سے لے کر حضرت ابوبکر کی عمر 6 سال، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 61 سال تھی۔ یہ 55 سال حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے گزارے۔ آج اگر دو بندے آپس میں دوست ہوں اور ان کی دوستی کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کا یار غار ہے۔ یہ ایسی محاورہ بن گئی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائیں، بار بار لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی باادب اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر حرمین شریفین بالخصوص مدینہ منورہ اگر دو آدمی کسی دکان پر چلے جائیں، ان میں سے ایک کی عمر بڑی ہو ایک کی عمر چھوٹی ہو، دکاندار جب ان سے بات کرے گا چونکہ نام کا پتہ نہیں ہوتا، آج بھی اہل مدینہ دو آدمی اگر اجنبی ہوں اور اکٹھے چل رہے ہوں، ان میں سے جو بڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں، جو چھوٹا سا تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ایسی یاری حضرت ابوبکر صدیق نے لگی۔ تو اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا۔ خدا کا کرم دیکھیں، اللہ کے نبی نے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے مار کھائی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے مار کھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہیں، جو ہی ہوش آتا ہے اللہ کے نبی کی زبان پر ایک ہی لفظ نماز کا کیا بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہیں، مارا گیا۔ جب ہوش آیا تو والدہ پانی اور دودھ دیتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق ایک ہی بات پوچھتے ہیں حضور کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی اپنی پسندیدہ چیز پوچھتے ہیں، ابوبکر صدیق اپنی پسندیدہ چیز پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی چل نہیں سکتے، آپ نے دو آدمیوں کا سہارا لیا، مسجد میں گئے یہ بتانے کے لیے کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو نماز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی چل نہیں سکتے، آپ نے بھی دو آدمیوں کا سہارا لیا اور پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کے نبی کے پاس گئے، یہ بتانے کے لیے کہ میری پسندیدہ چیز صحبت نبوت اور قرب نبوت ہے۔ پھر اللہ کا کرم دیکھیں، حضور نے آخر دم تک نماز کو نہیں چھوڑا، ابوبکر صدیق نے آخر دم تک صحبت رسول اور قرب رسول کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، اللہ نے ضابطہ بنا دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، چونکہ نبی کی پسندیدہ چیز نماز ہوتی ہے، اللہ نے وفات کے بعد بھی نبی کو وہ چیز عطا فرمائی، چونکہ ابوبکر صدیق کی پسندیدہ چیز قرب رسول صحبت رسول تھی۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو جگہ دی، موت کے بعد بھی قبر اللہ کے نبی کے ساتھ دی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے آخر دم تک اپنی پسندیدہ چیز کو نہیں چھوڑا. اور اللہ کا قانون ہے جب آدمی شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی پسندیدہ چیز کو اختیار کرتا رہے، جہاں پر بندے کے اختیار ختم ہو جائے اللہ اپنی طرف سے عطا فرما دیتے ہیں. چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو صحبت نبوت پسند تھی، اللہ نے وفات کے بعد بھی اپنے نبی کی صحبت عطا فرما دی. اللہ کے نبی کو چونکہ سب سے زیادہ پسند نماز تھی، اللہ نے وفات کے بعد اپنے نبی کو قبر میں نماز کی اجازت بھی عطا فرما دی. تو اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی بے محبت تھی، اللہ کے نبی آخر دم تک نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام آخر میں بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. تو نماز اللہ کا حق ہے اور عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے. اور حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے اور عبادات میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ جب نماز ادا کرو تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرو. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ. خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے؟ جب مومن نماز پڑھتا ہے اس کا جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جسمانی طور پر بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، قلبی طور پر بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اپنے دل کو بھی دائیں بائیں لے کر نہیں جاتا اور اپنے جسم کو بھی دائیں بائیں لے کر نہیں جاتا. مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. آج المیہ ہے اور ہر مسلمان کی یہ فکر ہے اور سوال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اہل علم نے بہت ساری اس پر چیزیں بتائی ہیں. ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گلمن دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کے قدم قدم پہ حفاظت فرمائے. آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ تعالی خیر اور برکتیں عطا فرمائے. اور دین کے لیے حضرت جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو، آپ کے سفر کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا ذریعہ اور سبب بنے. حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے کہ جو ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں وہ وضو صحیح طریقے پر کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، آداب کا خیال رکھ کے کیا جائے، مکمل وضو کیا جائے. پھر بالخصوص جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب چہرہ دھوتے ہیں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو چہرہ مکمل نہیں دھوتے، بازو دھوتے ہیں تو ہماری یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں. ہم اگر پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. تو مکمل وضو کرنا، مکمل وضو کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ حدیث مبارک مسلم شریف میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم رہتے تھے تو اونٹ چرانے کی باری ہوتی تھی. آج ایک طالب علم لے جائے گا، کل دوسرا لے جائے گا. تو اونٹ چرانے کی میری باری تھی، میں اونٹ چرانے کے لیے چلا گیا. شام کو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی دین پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام دین سکھا رہے ہیں، صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں. میں نے اونٹ باندھے اور میں بھی سبق پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے قریب آیا. میں جب قریب آیا تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جب کوئی مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے اور ایسی پڑھے کہ ان 2 رکعت میں اپنے خیالات دائیں بائیں لے کر نہ جائے، 2 رکعتیں اس طرح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سبحان اللہ کا ما اجود حاضی، کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی. جنت میں جانا تو کوئی مشکل نہیں. فرماتے میرے آگے سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے رضی اللہ عنہ. میری طرف دیکھا، فرمانے لگے کہ جو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. اس سے پہلے جو اللہ کے نبی نے بات بتائی وہ اس سے بھی اچھی تھی. میں نے کہا میں تو ابھی آیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرے
اور اچھی طرح وضو کرے. اچھی طرح وضو کرنے کا معنی چہرہ مکمل دھوئے, اپنے بازو مکمل دھوئے, اپنے پاؤں مکمل دھوئے, اچھی طرح وضو کرے. اس کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ پڑھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ بندہ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. اگرچہ وہ دروازے مختص ہیں, ایک نمازیوں کے لیے, ایک روزے داروں کے لیے, ایک زکات دینے والا, الگ الگ ہے, لیکن یہ وضو کر کے کلمہ پڑھنے والا جب میدان معاشر میں جائے گا, اللہ فرمائے کہ یہ جنت ہے, یہ 8 دروازے ہیں, جس میں سے جانا چاہے جانا جا. آج کوئی بندہ بھی تجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. مکمل وضو پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اسی یہ مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ کیا, جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا, پھر آقا خاموش ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے؟ آقا نے فرمایا نعم ابو بکر بالکل ہوگا, وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ. اور میں محمد یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کے دن جب تو جائے گا تجھے کسی ایک دروازے سے نہیں, آپ کو جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا. تو مکمل وضو کرنا. مکمل وضو کا معنی قرآن کریم کے 6 بارے میں جو آیت وضو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو فرض قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا, نمبر 2 اپنے کونیوں سمیت اپنے بازو کو دھونا, نمبر 3 اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا, اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھونا. یہ وضو کے 4 فرض ہیں. بعض لوگ یہاں پر بھی افراط اور تفرید کا شکار ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پاؤں پر مسح کر لو, حالانکہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. جس طرح آپ نے وضو میں چہرہ دھونا ہے, جس طرح وضو میں آپ نے بازو دھونے ہیں, اسی طرح آپ نے وضو میں پاؤں بھی دھونے ہیں. اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی روایات میں یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی کا فرمان یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں, اور اللہ کے نبی کا عمل وہ بھی اس پر موجود ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں. مشہور احادیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جلد بازی میں وضو کیا تو ان کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی. آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اسبغوا الوضوء, وضو پورا کیا کرو, ویل للعقاب من النار. اس لیے کہ اگر وضو کے اندر پاؤں کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا تو قیامت کے دن ان پاؤں کو اور ایڑیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر تھوڑا سا حصہ خشک رہ جائے, اگر تھوڑا سا حصہ خشک رہ جائے اللہ کے نبی اسے برداشت نہیں کرتے, اگر مکمل پاؤں خشک رہ جائے اللہ کے نبی اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تھوڑا سا حصہ خشک رہ جائے اس کی اجازت نہیں ہے, اگر مکمل پاؤں خشک رہ جائے گا اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو وضو کے اندر پاؤں کو دھونا ضروری ہے. ہاں البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں, سردیوں کے موسم میں اگر کسی آدمی نے موزے پہن رکھے ہوں جسے عربی میں خفین کہا جاتا ہے, اگر کسی آدمی نے موزے پہن رکھے ہوں پھر نبی پاک علیہ السلام کی متواتر احادیث موجود ہیں. متواتر احادیث کا معنی اس کو نقل کرنے والے, بیان کرنے والے اتنے زیادہ افراد ہیں کہ عقل ان کے جھوٹ پر اتفاق کو ممکن ہی نہیں سمجھتی. اتنے بندے جھوٹ بولے. 70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے موضوع پر مسح بھی فرمایا اور آقا نے اس کی اجازت بھی دی. اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہو تو 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کر سکتا ہے, اور اگر کوئی آدمی حالت حضر میں ہو, اپنے گھر میں ہو, اپنے علاقے میں ہو تو پھر 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کر سکتا ہے. اس پر متواتر احادیث موجود ہیں. اور بعض لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ سہولت نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر جرابیں ہوں تو جرابوں پر بھی مسح کر لیں.
جو نہیں مانتا وہ موضوع پر بھی نہیں مانتا، اور جو ماننے پہ حد وہ کہتے جرابوں پہ بھی کر لیں۔ راہ اعتدال یہ ہے، موضوع پر مسح کرنا ٹھیک ہے، باریک جرابوں پر مسح کرنا ٹھیک نہیں۔ فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ، اس پر حضرت استاد جی کا سبق تفصیلی موجود ہے کہ موضوع پر ہم مسح کرتے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، اور جرابوں پر مسح نہیں کرتے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جوربین کے لفظ موجود ہیں، لیکن ترمذی کی روایت میں جوربین کے ساتھ نالین کے لفظ بھی موجود ہیں۔ کیا معنی؟ جرابوں پر بھی مسح، جوتوں پر بھی مسح۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث مبارک میں نالین سے مراد آج کے جوتے نہیں ہیں۔ بوٹ پہنے ہو تو ان پہ مسح کر لیں، آج کے نہیں۔ اس سے مراد وہ جوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تھے، جسے ہم چپل کہتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہاتھ پھیرا جاتا تو پورا پاؤں اس کے اندر دھویا جاتا تھا۔ تو یہ آج کے جوتے نہیں۔ تو اسی طرح فقہاء فرماتے ہیں جیسے جوتے آج کے نہیں اس زمانے کے، تو جرابیں بھی آج والی نہیں ہیں، 10 روپے والی، 20 روپے والی، جن کو پہنے تو اگلے دن پھٹ جائیں، ان جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ جرابیں بھی اس دور کی، وہ دیکھنے میں جرابیں ہوتی تھی، حقیقت میں موزے ہوتے تھے، تو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ تو سردی کے موسم میں ذرا وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں تو اپنے وضو کو مکمل کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اسباغ الوضوء فی الصبورات، فرمایا کہ سردی کے موسم میں پورا وضو کرنا یہ انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو لوگ سردی کے موسم میں مکمل وضو کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کی یہ نیکی میں نے لے کر جانی ہے، دوسرا کہتے ہیں میں نے لے کر جانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ کا معنی عقائد اور اعمال، اور حقوق العباد کا معنی اخلاق، معاشرت اور معاملات۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے عقائد کو ٹھیک رکھیں، اعمال کو ٹھیک رکھیں، اخلاق کو ٹھیک رکھیں، معاشرت ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو۔ پھر عبادات میں سے بالخصوص نماز جیسی عبادت، اس کی پابندی کرنی چاہیے، بالخصوص جب کسی بندے کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہو، کسی بندے کا تعلق کسی دینی ادارے کے ساتھ ہو، کسی بندے کی نسبت دینی نسبت ہو، اسے عبادات کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر نماز کی خشوع اور خضوع کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اور طریقے اختیار کیے جائیں، ان میں سے ایک طریقہ وضو مکمل کیا جائے، آداب کا خیال رکھ کے کیا جائے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں وہ نماز عطا فرمائیں گے جس کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حقوق، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔